السلام علیکم پاکستانیوں، خوشخبری لے لو، ایک بہت بڑی خوشخبری، بہت ہی بڑی، جو ایسی خوشخبری کہ یوں سمجھیں کہ پاکستان معاشی چنگل سے، شکنجے سے باہر آیا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، شکنجے سے کوئی جانور پھنس جائے، پاؤں اس کا یا اس کی گردن پھنس جائے تو وہ تڑا کے نکل جائے، یہ ہوا ہے۔ FATF جو ہے وہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے، جو گلوبل انسٹیٹیوشن ہے، جو پوری دنیا کے جو بڑے اوپر ممالک بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو کہ سمجھتے ہیں کہ باقی ساری دنیا ہماری غلام ہے، جو یہ پالیسیاں بناتے ہیں، جو فائنانشل ٹاسک فورس ہے، یہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس، یعنی مالیاتی ادارے، بڑی بڑی کارپوریشنیں اور بڑے بڑے ملک جو پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، جو پوری دنیا کی سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جو پوری دنیا کی معاشرت، سوسائٹیوں کی ویلیوز، قدروں کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ ان کا بنایا ہوا وہ شکنجہ تھا کہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس ملک کو چاہیں اس شکنجے میں دبوچ لیں، اور اس کو پہلے بلیک لسٹ میں ڈالیں، پھر اس کو بولیں کہ اس کو پریشر ڈالیں، جی آپ یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ 27 پوائنٹس دیے گئے تھے پاکستان کو، اور میں عمران خان صاحب کی حکومت کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس جاں فشانی سے کام کر کے پاکستان کو اس گرے لسٹ میں سے نکالا۔ اگرچہ اس میں نیشنل سیکورٹی کونسل اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رول باقاعدہ بڑا اہم تھا، لیکن اگر حکومت ہی منی لانڈرنگ کی سرپرستی کر رہی ہوتی، اگر عمران خان خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہوتا، جیسے ہمارے الحمدللہ اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں اور ہمارے وزیر اعظم کا خاندان ہے پورا، جن کے اوپر کیسز ہیں، تو بتائیں پھر کیا ہوتا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ بھی زور لگا لیتی اور چاہے نیشنل سیکورٹی کونسل بھی زور لگا لیتی، پھر کچھ نہیں ہونا تھا، پھر گرے لسٹ، پھر واپس ڈارک لسٹ میں آ جانا تھا۔ تو عمران خان کی ایفرٹس کو سلام کریں، عمران خان کی دیانت کو سلام کریں، عمران خان کے کیریکٹر کو سلام کریں، جس نے ان جو عوام دشمن ہیں، جو سارے اپنے لیے جو پالیسیاں بناتے ہیں، ہمارے لیے نہیں بناتے، غریب ملکوں کے لیے نہیں بناتے، کسی ملک کی عوام کے لیے نہیں بناتے، چاہے وہ امریکہ کی عوام ہو، چاہے برطانیہ کی عوام ہو، چاہے یورپ، آسٹریلیا، کسی ملک کی عوام ہو، عوام کے لیے کبھی نہیں بنائیں گے۔ عوام کی ہڈیوں سے خون چوسیں گے، عوام کا خون بیچیں گے، اور بیچ کے یہ تو وہ ہیں، اب کمپنیاں وہ ہیں جو ماؤں کا دودھ خرید کے فروخت کرتی ہیں آگے، یہ وہ کمپنیاں، کارپوریشنیں ہیں۔ یہ کیا میں ان کے بارے میں اور اس وقت آپ کو بتاؤں؟ تو یہ وہ چنگل تھا جس چنگل میں سے عمران خان بچا کے ٹکریں کھا، ٹھڈے کھا، دھکے کھا، محنت کر پاکستان کو نکال کے لے گیا۔ اور اب لڈیاں ڈالیں اس پہ آ کے، یہ سارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ایوانوں میں، کوئی وزیر اعظم سپیڈ وزیر اعظم ہے، سپیڈو میٹر، اور کوئی اس وقت وزیر داخلہ مونچھوں کو تاؤ دے کے لوگوں کے گھروں میں پولیسیں بھیجنے والا اور شیلنگ کرنے والا عوام، بھوکی عوام کے اوپر، اور حقوق کے لیے باہر نکلنے والوں کو وہ مریم نواز دھمکیاں دینے والی کہ میں اکیلی کافی ہوں PTI کو۔ تو یہ متکبر لوگ جو ہیں، یہ فرعونیت کے مارے ہوئے لوگ، اب یہ لڈیاں ڈالیں، بینڈ بجائیں، ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ یہ کریڈٹ عمران خان حکومت کا ہے۔ FATF سے باہر نکل گیا پاکستان گرے لسٹ سے، اب پاکستان پر پابندیاں مسلط کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ پھر ایک طرح سے یہ جو اس وقت IMF کو بھی عمران خان کی یاد آ رہی ہے، جو اس وقت عمران خان کہہ رہا ہے کہ میری حکومت اور میری حکومت والی گروتھ نہیں ہوگی تو قرضے کیسے واپس کریں گے IMF کے، IMF کا سود کیسے ادا کریں گے، کیا اس سے سود پیسے لیں گے قرضہ، اور وہ قرضہ اصل زر پھر سود میں واپس جائے گا؟ یہ عمران خان کا سوال ہے کہ جب تک ملک عمران خان ہوتا، یہی نیگوسیشن اسد عمر نے کی تھی کہ جب آپ کے لیے ہوئے پیسے سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہونا ملک کا، تو کیا ہم آپ کے قرضے اتارنے، آپ کی سود اتارنے کے لیے اور سے اور قرضہ اپنے ملک پر چڑھائے جائیں گے؟ اور اس وقت پیچھے سے فون آیا، وہ کون تھا کا، کہ جی اس کو بدل دو اسد عمر کو۔ تو یہ تو حالات ہیں۔
وہ چاہے IMF کا تھا، کسی کا تھا، عمران خان آئے گا تو واپس لے گا ان سے ہمارا بینک بھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی، یہ پوری دنیا کے بینکوں پہ مسلط ہے۔ امریکہ تک کا جو بینک ہے وہ امریکہ کا بینک نہیں ہے، سینٹرل بینک آف امریکہ جو ہے وہ بھی ان کے انڈر ہے۔ ورلڈ بینک بنا دیا، IMF بنا دیا۔ بھائی آپ کے تو کاروبار اپنے ذاتی ہیں، کارپوریشنوں کے کاروبار ہیں، ہمارے ملکوں کا اس میں کیا ہے؟ بہت بہت مبارک پاکستان کو، عمران خان کو، PTI کو، اور ان لائرز کو، اور پاکستان سوشل سیکورٹی جو پاکستان سیکورٹی کونسل ہے اس کو بھی مبارک ہو کہ سب، کیونکہ انہوں نے یہ FATF کرتا کیا ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کرتی کیا ہے کہ منی لانڈرنگ کی مانیٹرنگ، کہاں کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں ہو رہی، کہیں ٹیرر سپورٹ فنڈنگ تو نہیں ہو رہی، ٹیرر فنڈنگ، کہیں غیر قانونی دھندوں میں مالیات انوالو تو نہیں ہے۔ اگرچہ ان کو امریکہ، برطانیہ، یورپ میں بننے والی وہ دوائیاں اور وہ میڈیسن کمپنیوں کے کھلواڑ، بڑے بڑے ایجاد کیے جانے والے وائرس، کہ پہلے وائرس لگاؤ پھر ویکسینیں بناؤ، وہ دھندا ابھی تک ان کو نظر نہیں آیا، لیکن چونکہ ہمارے جیسے ان میں چونکہ ان کی کارپوریشنیں انوالو ہیں، اور یہاں پہ ہمارے جیسے غریب ملکوں کو اصل میں پکڑ کے انہوں نے فائنینشل طور پر معذور اور سلب کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں اپنے لیے۔ ان کے جو کچھ صرف میڈیسن کی کمپنیوں میں جو کچھ یہ ہو رہا ہے پوری دنیا کی عوام کے ساتھ، اس کو جب ہاتھ ڈالیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ FATF جو ہے وہ جینوئن باڈی ہے، ورنہ یہ صرف ہمارے جیسے ملکوں کو یرغمال بنانے کے لیے، مالی طور پر، معاشی طور پر۔ عمران خان کو سلام، پاکستانیوں کو خوشخبری، اور PTI گورنمنٹ کو شاباش۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں پلیز، ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔